بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری. مل کے پڑھ لیں ذوق سے. آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مقامہ تو جتیوں میں ہاری. آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری. نیڑے ڈھولا سانو ہر دم تیریا لوڑا دنیا دے وچ سجنا باجو نہیں پوریاں دیاں تھوڑا. جد تی کر میرا عشق سلامت کیوں ہور کسے نل جوڑا. آز
کرم عشق دا کافر تھی جن یار ولو مکھ موڑا آ میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری آ میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری میں دی مکاواں تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کر بیٹھی زاری تو لج پال ہے میری لج پال آقا میری زندگی ہے تیرے نال آقا تو سوہنا میں جگ تو نکاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری کسے دائے کوئی کسے دائے کوئی میری جان آقا تیرے نام ہوئی جدایا چلنگی میری عمر ساری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری دور گیا دیا لنگیاں تاگا میرے انگڑے زخم جگائے پلک پلک پردیسیاں کارن میری اکھیاں سامن لائے اللہ جانے کیا دیرا پیا لنگ سال گئے نہیں آئے یار فرید رہ درد سلامت جنہ دردہ یار ملائے آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری کراں بیٹھی زاری تو سن میری زاری آقا میرے آ جا کدی ایس تتڑی تے پھیرا تے پا جا سہاگن چسیسا میں قسمت دی ماری سہاگن چتھیسا میں قسمت دی ماری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری کراں بیٹھی زاری
واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، واجب التعظیم سادات کرام، علماء ربانی، یہ مبارک اور متبرک محفل ہے جو حقیقتاً ایک عظیم الشان عالم اسلام کی عظیم البرکت ہستی استاذی المکرم پیر آفتاب شریعت و طریقت حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی شان اور عظمت میں منعقد ہوئی ہے، اور آپ سب حضرات حضور قبلہ عالم مفکر اسلام کے دیدار اور آپ کے علمی اور روحانی نورانی اور عرفانی ارشادات سے مستفیض ہونے کے لیے تشریف فرما ہے۔ اس وقت اس محفل میں علماء کرام بھی موجود ہیں، بالخصوص حضرت قبلہ مدنی صاحب جیسی عظیم علمی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں میرا لب کشائی کرنا یقیناً سوء ادب ہے، لیکن انہوں ہی نے ارشاد فرمایا تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ تو محترم حضرات، چند گزارشات ابھی ابھی آپ نے عید الفطر عقیدت و احترام کے ساتھ منائی ہے، اسی کے حوالے سے کچھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں جو میری سمجھ میں ہیں، ناقص علم میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم رمضان شریف کی یہ مدت، یہ گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو عید الفطر رمضان شریف کے اختتام پر ہی یکم شوال المکرم کو ہی منائی جاتی ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو اور اس سے اگلے دن مسلمانان عالم اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی ہدایت پر کہ جو رمضان شریف کی صورت میں دی تھی، اور رمضان میں پھر انہیں قرآن عطا فرمایا، یعنی ایک تو رمضان کا متبرک مہینہ عطا کیا اور پھر قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کر کے کرم بالائے کرم ان پر فرمایا اور انہیں اپنی ہدایت سے نوازا۔ اور جب انہوں نے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ کی برکات کے حصول میں گزارا اور اپنی طرف سے اپنے رب کی رضا کے لیے حد درجہ صحیح کی، جب اس کام کی تکمیل کر چکے تو اب چاہیے کہ تم اس کی خوشی میں عید الفطر مناؤ۔ تو پتہ چلا کہ عید الفطر کا رمضان شریف کے اختتام کے فوراً بعد منانا یہ اس بات کی حکمت ہے، یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اظہار تشکر کے لیے عید منانا چاہیے۔ لہذا عید الفطر یہ عید رمضان بھی ہے اور عید قرآن بھی ہے، یہ قرآن کے نزول کی بھی عید ہے اور رمضان شریف جیسے مبارک اور متبرک مہینے کے حصول کی عید ہے کہ اب رمضان شریف کا مہینہ تم نے روزوں میں گزارا، راتوں کو جاگ کر شب بیداری کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سر بسجود ہوئے، اپنے عجز و نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جیسے ہی اس کام کو تم مکمل کر چکے تو اے اللہ کے بندو، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب اس ہدایت کا تمہیں شکرانے نعمت کرنا ہے، اور شکرانے نعمت عید الفطر کی صورت میں کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کرنا ہے، خوشی منا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی تم اس پر اس کا شکر ادا کرو. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ المائدہ میں ہے کہ آپ کے حواریین نے آپ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنا مائدہ اتارے, وہ مبارک دسترخوان اتارے. تو کیا وہ دن کیسا ہو؟ فرمایا عیداً لأولنا وآخرنا, وہ ہمارے اولین کے لیے بھی عید ہو اور آخرین کے لیے بھی عید ہو, اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید ہو. پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نزول ہوتا ہے تو اس کی نعمت کے نزول پر اللہ کے حضور شکر منانے کے لیے عید منائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ دن جس دن اللہ کا یہ انعام نازل ہوگا ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہوگا, ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہوگا. تو انعامات خداوندی کے حصول پر وذکرہم بایام اللہ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دنوں کو یاد کرنے کے لیے طریقہ کیا مقرر کیا؟ اس دن عید مناؤ, اس کی خوشی مناؤ. تو جب یہ سب انعامات مل جائیں, اور انعام کیا دیا؟ قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا رمضان میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ قرآن عطا فرمایا کہ وہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتے. فرمایا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا, تورات کو اللہ نے پہاڑ پر نازل کیا, کوہ طور پر نازل کیا, تو زمین لرزہ برندام ہو گئی, پہاڑ لرز اٹھا. کہا اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے تورات, وہ نازل ہوا تو زمین لرز, اس میں زلزلہ آ گیا, زمین لرزہ برندام ہو گئی, پہاڑ لرز اٹھا. اور یہ یہودی کتاب اللہ تورات, یہاں پہ آپ کو کہتے ہیں ہم آل تورات ہیں, اور آل تورات ہو کر یہودی ہیں. یہودی اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہودی متحرک ہونے کو کہتے ہیں, جیسا کہ حضور قبلہ عالم مفکر اسلام ہی کے ارشادات میں نے یہ چیز پائی ہے. فرماتے ہیں کہ یہود متحرک ہونے کو کہتے ہیں. یہودیت تحریک کا نام ہے, حرکت کا نام ہے. کہتے ہیں کہ ہماری کتاب تورات نازل ہوئی, پہاڑ میں اور زمین میں حرکت آ گئی, ہم اس حرکت دینے والی کتاب کے حامل ہیں, اس لیے یہودی ہے. اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی, زمین پر زلزلہ آ گیا, پہاڑ لرز اٹھا. لیکن قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ پہ زلزلہ تو کیا, پہاڑ پاش پاش ہو کے رہ جاتا, ہواؤں منصورہ ہو جاتا, وہ ذروں میں بکھر جاتا. ارے غور کیجئے یا رب العالمین, تورات بھی تو تیرا ہی کلام ہے, وہ پہاڑوں پر نازل ہو, پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو, صرف زلزلہ آئے, لیکن کتاب اللہ قرآن مجید نازل ہو تو وہ ذروں میں پاش پاش ہو کے رہ جائے, زمین اور پہاڑوں کا نام و نشان ہی نہ رہے. ایسا کیوں ہے؟ کہا وہ کتاب وہ نبی مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی. اب وہ پہاڑوں پر بھی کتاب نازل نہیں کی جا سکتی, زمینوں میں کتاب نازل نہیں کی جا سکتی, کوئی کسی مقام پر وہ کتاب نازل نہیں کی جا سکتی. نازل کہاں کی جائے گی؟ کہاں قلب مصطفیٰ پر نازل کی جائے گی. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہی جو ہے, قلب مصطفیٰ جو ہے, وہ اس نزول قرآن کا مرکز ہے. ہم نازل کریں گے تو اس پر کریں گے, وہی اسے برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہم نے اس قلب مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ عظمت, وہ قوت اور وہ استقامت عطا کی ہے کہ قرآن جیسا کلام الہی اب اس دل پر نازل ہوگا, اسے اس کا مرکز بنایا جائے گا. دل وہ کل ہے جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں, سب اسی میں ہے سمائے, لا مکان ہو یا مکان. ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا سب اسی میں ہے سمائے, لا مکان ہو یا مکان. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا, اس کے نزول کا اسے مرکز بنایا, اور وہاں سے قرآن مجید کی
ہدایات کی نورانیت ساری کائنات کو حاصل ہوئی ہے. تو وہ قرآن جب عطا کیا، کہا اب اس قرآن کے نزول پر اور اس رمضان شریف کے ملنے پر، اور رمضان بھی خود ہی بابرکت نہیں ہو گیا، دراصل وہ اسی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے بابرکت ہوا ہے. اب جیسے جیسے وہ زمانہ آتا جائے گا قرآن کی برکات لوٹ لوٹ کے آتی رہے گی، اور اسی طرح اس رمضان کو بھی منایا جائے گا، اس کی لیلۃ القدر کو بھی منایا جائے گا، اور جشن نزول قرآن بھی منایا جاتا رہے گا، اور عید کی یہ خوشی بھی منائی جاتی رہے گی. مسلمانوں، اب میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن ملے، رمضان ملے، اس پر تو مسلمان عید منائے، لیکن یہ ساری نعمتیں رمضان، قرآن، بلکہ ایمان جس نعمت کے طفیل ملا ہے، یعنی میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت عظیمہ جب تشریف لائے، اس نعمت کے آنے پر پھر مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے، تو وہ کس قدر بابرکت اور عظیم کام ہوگا. یقیناً مسلمان اس معاملے میں حق بجانب ہے، اس کا یہ عمل حق ہے کہ جہاں ایک عام نعمت ملنے پر عید منائی جاتی ہے، وہاں جس کے ذریعے سے سب نعمتیں ملی ہوں اور تمام نعمتیں جس کی منت کش ہو، اس کی تشریف آوری پر، اس کی آمد پر مسلمان پھر عید کیوں نہیں منائے گا. وَلِتُقْبِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب میں حضرت قبلہ مدنی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنے ارشادات سے ہمیں محظوظ فرمائیں. اتنے میں حضور قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. علماء ذی وقار، سامعین محترمین، آج کی اس محفل مقدس میں ہم سب حاضر آئے ہیں. جیسا کہ میرے برادر محترم حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نے بتایا کہ قبلہ مفکر اسلام شیخ الاسلام والمسلمین استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا درس قرآن ہونے والا ہے. حقیقت میں تو ہم انہی کے علم کے خوشچین ہیں اور انہی کے دسترخوان علم کے رضا خار ہیں اور اسی سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو یہ ان کی نوازشات میں سے ہے کہ وہ ہمیں بھی کچھ لب کشائی کا ارشاد فرما دیتے ہیں. تو جیسے مولانا فرما رہے تھے وہ تو میرے لیے فرما رہے تھے، لیکن میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کی موجودگی میں ہمارا طالب علم بھی ہم ڈھب کے نہیں ہیں. جس ادا کے ہمارے استاد ہیں، جس طرز کے ہمارے شیخ ہیں، جس طرز کے ہمارے عالم ہیں، جس طرز کے ہمارے مفسر ہیں، جس طرز کے ہمارے محدث ہیں، جس شان کے اپنے زمانے میں اللہ نے ان کو جو علم عطا فرمایا ہے، ایسے استاذوں کے تو ہم طالب علم کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں. مگر بہرحال یہ آج کی جو محفل مقدس ہے، ہمارے بھائی فاخر صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. ابھی مولانا نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی عید الفطر کے بارے میں کہ عید کا معنی کیا ہے. عید کا معنی ہے
لفظی معنی ہے لوٹ لوٹ کے آنے والا وقت، لوٹ لوٹ کے آنے والا دن، لوٹ لوٹ کے بار بار آنے والا سما۔ یہ وہ دن سال میں بار بار لوٹ کے آتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں، اور جب یہ لوٹ کے آتا ہے تو کیا لے کے آتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بڑائی کی خوشیوں کا سما لے کے آتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ مسلمان کو اگر انتہائی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اس وقت جب وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو، جب وہ اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور درود و سلام کے نغمے بھیج رہا ہو، اس کی زندگی کا انتہائی وہ مبارک اور خوش ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اس سے بہتر نہ کوئی خوشی کا لمحہ، نہ کوئی برکت کا لمحہ، نہ کوئی رحمت کا لمحہ۔ رحمت کا لمحہ وہی ہے جس میں رحمت کو یاد کیا جائے، برکت کا وہی لمحہ جس میں برکت کو پکارا جائے، اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور بخشش وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جو آیت آپ نے پڑھی نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ مسلمانوں، محبوب کے امتیوں، یہ رمضان المبارک جو تمہارا روحانی ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہے مختصر سا 29 دن کا یا 30 دن کا، یہ گنتی پوری کر لینے کے بعد تم اس بات پر خوشی مناؤ۔ کیوں؟ ہر مزدور کا شیوا ہے، ہر فیلڈ میں کام کرنے والے کی عادت ہے کہ جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اب اس کی نظر مزدوری پر ہوتی ہے، اب اس کو اپنے انعام و اکرام کے ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس کی خوشی میں پھر وہ یہ نغمے الاپے گا اور اپنی آرزوئیں اور اپنی تمنائیں ان کو عمل میں لائے گا، اور پھر وہ سوچے گا کہ مجھے یہ ملنے والا انعام و اکرام جو ہے میں نے اس سے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا بنانا ہے۔ یہ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ جو تمہیں انعام ملنے والا ہے، یہ اکرام ملنے والا ہے، تمہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے تم کیا کرو گے کیا نہیں، اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ یہ انعام و اکرام ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت، بخشش اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ تمہیں مل گیا، تمہارا دین بھی سنور گیا، تمہاری دنیا بھی سنور گیا۔ تو حضرات گرامی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو آدمی مرد ہو یا عورت حالت ایمان میں وہ کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور 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 3 تاکیدیں، ایک ہی کافی تھی، زبان قدرت ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو یقین دلا کے کہ میرے بندو یقین کر لو اس بات کا کہ ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ اب پاکیزہ زندگی کا کیا تصور ہے؟ ہوا پاک ہوگی، ماحولیات پاک ہوں گے، جگہ پاک ہوگی، اس میں کیا کچھ درخت لگے ہوئے ہوں گے، پھولوں کی بہار ہوگی، وہ پاکیزگی کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا یہ ظاہری پاکیزگیاں ہیں، ان کی بھی قدر و قیمت ہے، اور جنت میں ہم نے اپنے بندوں کے لیے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہم نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مگر زندگی کی جو پاکیزگی ہے اس کا اصل تعلق ہے دل کے ساتھ، جیسے مولانا ذکر فرما رہے تھے نا دل کا، کہ علامہ اقبال نے ذکر، یہ ساری کائنات کا مرکز ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے، لیکن کوئی آدمی دل کے بارے میں مطالعہ کرے، سرچ کرے، تحقیق کرے کہ دل کیا چیز ہے، اگر اس کی انتہائی عظمت کو دیکھا جائے تو ابھی جو ذکر مولانا نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب مبین کو، کتاب ہدایت کو، کتاب نور کو کسی اور جگہ پر
نازل فرمانے کے لیے منتخب نہیں فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک اور مقدس دل کو منتخب فرمایا۔ اس کا اشارہ اس طرف بھی ملتا ہے کہ زندگی کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل اگر درست ہے، دل ٹھیک ہے، تو تمہارا دل زندہ ہے، اور اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو اور اپنے دل کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہو، اس کے اندر جو نورانی کائنات آباد ہے اس کے باشندہ بننے چاہتے ہو، تو پھر اپنے دلوں کے رخ کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دل کے ساتھ پھر جب تمہارے دلوں کا کنیکشن محبوب کریم علیہ السلام کے مقدس دل کے ساتھ مل جائے گا، تو پھر یہ نور قرآن کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، خوشی اور مسرت کی شکل میں، مغفرت اور بخشش کی شکل میں، ساری شکلوں میں یہ نور تمہیں حاصل ہوگا۔ جب یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی، سچ بات یہ ہے، ساری کائنات افراتفری کا شکار ہوتی ہے، وہ ایک آدمی پرسکون زندگی اور پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہو، اسے کوئی غم نہیں ہوتے۔ دنیا غموں میں مبتلا ہوتی ہے مگر یہ سکون کے سانس لے رہا ہوتا ہے، دنیا پریشان ہوتی ہے مگر اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دنیا افراتفری کا شکار ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایسا سکون اس کو مل جاتا ہے کہ پھر لوگ دوڑ دوڑ کے اس سے آ کر کے سکون ڈھونڈتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی ہیں کہ وہ پاکیزہ زندگی کس طرح کی ہے۔ پاکیزہ زندگی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حرام کے رزق سے بچا کے حلال کے رزق کے کھانے کا عادی بنا دے گا، اور حرام کے رزق سے بچا کے اللہ تعالیٰ حلال کے رزق کے وسائل تمہارے لیے پیدا کرے، اور رزق حلال جہاں کہیں بھی آدمی رہے، رزق حلال انسان کو ملے، اس کے لیے کوشش کرے۔ رزق حلال کے ایک ایک لقمے سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں روحانی طور پر، دماغی اور ذہنی طور پر، قلبی طور پر، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ والوں سے پوچھئے کہ حلال کھانا کھانے کی برکت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر اس کا فائدہ نہ ہوتا، یہ برکت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں یقیناً پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک یہ تفسیر بھی فرمائی گئی ہے کہ اسے نیک اولاد عطا فرمائیں، ان کی اولاد نیک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ مفکر اسلام، درد بن کے یہ درد والوں کے لیے پیش کروں کلام۔
کسی جے درد بن کہ میرے لوں دے وچ سما جادوں میرے لوں دے وچ سما کسی جے درد حسن دی سلطنت دیا شاہ حسن دی سلطنت دیا شاہ ساڈی بستی وی پھیرا پا ساڈی بستی وی پھیرا پا جادوں کسی جے درد غما دی نہیں مکدی غما دی کالی رات نہیں مکدی تجھے آ جان دو دن چڑھا جادوں آقا جی تجھے آ جان دو دن چڑھا جادوں کسی جے درد بن کے آ جادوں میرے لوں دے وچ سرکار مولا کائنات دی منقبت پیش کرتا ہوں درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی
کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے مجھ کو لے لیا آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اور شعر سنیے کعبے کے بت گرا نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی حضرت نے مسکرا کے پکارا حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی دنیا میں سب سے گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو
اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ مولا کائنات کے دیوانوں کے لیے حضرت عالم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے نعت گو شاعر اس پرکار کے نعت خان گزرے ہیں، انہی کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو آخر جو مقطع انہوں نے لکھا ہے قلم توڑ دیے، عرض کرتے ہیں بارگاہ ولایت میں کہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا آدمی تھا.